جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے تو ایک کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ جان نثاران اہل بیت اور خاندان رسالت کے تمام نفوس قدسیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے تاج شجاعت دیتے ہوئے خاک و خون میں مل چکے تھے۔ شمر 10 آدمی لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اپنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ان کے چہرے کا رعب اس قدر تھا کہ دشمن دیکھ کر بھاگتا تھا۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی، سب یک بارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی حملہ کیا اور نواسۂ رسول خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ قاتل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر کوفہ کے قصر عمارت پہنچا اور ابن زیاد کو خوشخبری دیتے ہوئے یہ فخری اشعار پڑھے، اوقر رقابی فضة وذهبا فإني قتلت الملك المحجبا۔ میری سواری کو سونے اور چاندی سے لاد دے کہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کر ڈالا جو پہرے میں رہتا تھا۔ قتلت خیر الناس أما وأبا وخيرهم من ينسبون نسبا۔ میں نے دنیا کے بہترین والدین کی اولاد کو قتل کیا جو نام و نسب کے شمار کے وقت سب سے اعلیٰ شمار ہوتا تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفعتاً نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ علیہ السلام کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا، اس کا منہ کالا تارکول جیسا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تم تو سارے حرم میں خوبصورت تھے۔ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں، مجھے دیکھتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، اس میں مجھے ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ ابن جوزی نے سدی سے نقل کیا کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا تو کچھ نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگی، ہمیشہ کے لیے اس کی اپنی ہی بتی گل ہو گئی۔ عمر بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، اسی حالت میں ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوش جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جونی، مالک بن بشیر بدی، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالمو، تم نے سبت رسول پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا۔ مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر میدان میں ڈال دیا گیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمید نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد
جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لا گیا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اسی میں ہلاک ہو گیا۔ زید بن رفاعت جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو تیر مارا، اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرتناک انجام دے کر قرآن کی آیت کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش کہ یہ دنیا کے چاہنے والے اس بات کو سمجھ لیں۔